ایک زمانے میں ایک وسیع و عریض سلطنت پر ایک دانا اور تجربہ کار بادشاہ حکومت کرتا تھا، جس کی رعایا خوشحال تھی، مگر اس کے دل میں ایک خاموش اداسی بسی رہتی تھی۔ اس بادشاہ کی کوئی اولاد نرینہ نہ تھی، بلکہ اس کی 3 بیٹیاں تھیں، جنہیں وہ اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ وہ بیٹیاں حسن، عقل اور اخلاق میں بے مثال تھیں، مگر بادشاہ اکثر سوچتا کہ اس کے بعد اس سلطنت کی ذمہ داری کون سنبھالے گا۔ دربار کے وزراء اسے بیٹے کی کمی کا احساس دلاتے رہتے، مگر بادشاہ اپنی بیٹیوں کی صلاحیتوں پر پورا یقین رکھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ قیادت خون سے نہیں، بلکہ کردار اور سمجھ بوجھ سے جنم لیتی ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ وہ اپنی بیٹیوں کی پرورش میں کوئی کمی نہ چھوڑتا اور انہیں سلطنت کے ہر معاملے سے آگاہ رکھتا۔ وقت گزرتا گیا اور تینوں بیٹیاں جوان ہو گئیں، مگر بادشاہ کے دل کا سوال ابھی باقی تھا۔ سب سے بڑی بیٹی نہایت ذہین اور معاملہ فہم تھی، جو کتابوں، قوانین اور تاریخ میں گہری دلچسپی رکھتی تھی۔ وہ اکثر دربار میں بیٹھ کر فیصلے سنتی اور انصاف کے اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کرتی۔ درمیانی بیٹی نرم دل اور رحم دل تھی، جو محل سے باہر جا کر عام لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک ہوتی۔ وہ بیماروں کی خدمت کرتی، غریبوں کی مدد کرتی اور رعایا کے دل جیت لیتی۔ چھوٹی بیٹی خاموش طبع اور گہری سوچ رکھنے والی تھی، جو کم بولتی مگر زیادہ سمجھتی۔ وہ اپنے والد کو غور سے دیکھتی اور حالات سے سبق سیکھتی رہتی۔ بادشاہ تینوں کو دیکھ کر سوچتا کہ ہر ایک میں کوئی نہ کوئی خوبی ہے، مگر اصل حکمت کس میں ہے۔ ایک دن بادشاہ سخت بیمار پڑ گیا اور اسے محسوس ہوا کہ اب اسے اپنے بعد کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ اس نے تینوں بیٹیوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ وہ ایک امتحان لینا چاہتا ہے۔ اس نے کہا کہ تم تینوں ایک ایک سال کے لیے مختلف راستے اختیار کرو اور جو سیکھو وہ واپس آ کر مجھے بتاؤ۔ اس نے واضح کیا کہ یہ مقابلہ دولت یا طاقت کا نہیں، بلکہ سمجھ، بصیرت اور خدمت کا ہوگا۔ تینوں بیٹیوں نے باپ کے حکم کو قبول کیا اور اپنے اپنے سفر پر روانہ ہو گئیں۔ دربار اور رعایا اس فیصلے پر حیران تھی، مگر بادشاہ مطمئن تھا۔ اسے یقین تھا کہ وقت سچ کو سامنے لے آئے گا۔ بڑی بیٹی نے دور دراز سلطنتوں کا سفر کیا اور وہاں کے بادشاہوں سے ملاقاتیں کیں۔ اس نے معاہدے کیے، خزانے دیکھے اور فوجی طاقت کے راز سیکھے۔ واپسی پر وہ نقشے، سونے کے سکے اور سیاسی منصوبے ساتھ لائی۔ اس نے کہا کہ طاقت اور دولت کے بغیر کوئی سلطنت محفوظ نہیں رہ سکتی۔ بادشاہ نے اس کی بات غور سے سنی اور اس کی عقل کی تعریف کی، مگر اس کے دل میں ایک سوال اب بھی باقی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دولت اکثر غرور کو جنم دیتی ہے۔ درمیانی بیٹی نے شہروں اور دیہات کا رخ کیا اور عام لوگوں کے ساتھ وقت گزارا۔ اس نے کسانوں کے مسائل سنے، مزدوروں کے زخم دیکھے اور بچوں کو تعلیم دی۔ وہ خالی ہاتھ لوٹی، مگر اس کے ساتھ دعائیں، محبت اور عوام کی امیدیں تھیں۔ اس نے کہا کہ اگر رعایا خوش ہو تو سلطنت خود بخود مضبوط ہو جاتی ہے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی، کیونکہ اس نے سچی خدمت دیکھی۔ اسے احساس ہوا کہ عوام کا دل جیتنا آسان مگر سنبھالنا مشکل ہے۔ پھر بھی فیصلہ ابھی باقی تھا۔ سب سے چھوٹی بیٹی خاموشی سے واپس آئی اور اس کے پاس صرف ایک ڈائری تھی۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی بہنوں کے راستے دیکھے اور دونوں سے سیکھا۔ اس ڈائری میں اس نے طاقت، رحم، عدل اور صبر کے بارے میں مشاہدات لکھی۔ اس کی باتیں سن کر گہری سانس لی۔ اسے وہ جواب مل چکا تھا جس کی اسے تلاش تھی۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ تینوں بیٹیاں اس سلطنت کا فخر ہیں، مگر حکومت چھوٹی بیٹی کرے گی۔ بڑی بیٹی کو مشیر اعلی اور درمیانی بیٹی کو عوامی امور کی نگران بنایا گیا۔ یوں تینوں بہنیں مل کر سلطنت کو چلانے لگیں اور ہر شعبہ مضبوط ہوتا گیا۔ انصاف قائم ہوا، رعایا خوش ہوئی اور خزانہ درست استعمال ہونے لگا۔ بادشاہ نے سکون سے آنکھیں بند کیں، کیونکہ اس کا خواب پورا ہو چکا تھا۔ یہ کہانی نسلوں تک سنائی گئی کہ حکمرانی عقل، رحم اور حکمت کے بغیر نامکمل ہے، اور یوں 3 بیٹیوں نے ثابت کیا کہ بیٹیاں بھی تاریخ بدل سکتی ہیں۔